بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نیک عورت بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے۔ نمبر 1 محنت، نمبر 2 اللہ کی عبادت، نمبر 3 نظر جھکا کے چلنا۔ ایسی عورت سے شادی کرو جس عورت کے چہرے پر غصے کی حالت میں بال نہ آتے ہوں اور ہر حال میں صابر اور شاکر ہو، وہ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی۔ کسی نے ارسطو سے لمبی عمر کا گر پوچھا تو ارسطو نے جواب دیا، مایوس ہونا بند کر دو۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ ارسطو بولا، نا امیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے بہت زیادہ برداشت کر کے، بہت زیادہ صبر کر کے اور بہت زیادہ باتیں نظر انداز کر کے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نک چڑھی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پر بھی ہنسا لیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1 غیر ذمہ داری، نمبر 2 کم سن، نمبر 3 قوت برداشت کی کمی۔ خوش فہمی کی جب اینک اترتی ہے تو ہر چیز صاف دکھائی دینے لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کسی سے اتنی ہی محبت کرو جتنی وہ آپ سے کرتا ہے، کیونکہ بے حساب محبت ہی ذہنی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کا رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اگر آپ اڑ نہیں سکتے تو دوڑیں، اگر آپ دوڑ نہیں سکتے تو چلو، اگر آپ چل نہیں سکتے تو رینگو، لیکن آگے بڑھتے رہو۔ اپنی سوچ اور سمت کو درست رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ مرد کے جسم کا ایک حصہ ایسا بھی ہے، اگر عورت کو پسند آ جائے تو عورت اس مرد کے پیچھے ایسے آتی ہے جیسے بھوکا شیر شکار کے پیچھے، اور وہ ہے دل۔ اگر عورت کو دل پسند آ جائے تو اس کو ضرور چاہے گی۔ عورت چاہے تو مرد کو اپنی 2 چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اگر مرد عورت کی ایک بات مان لے، اس کے نخرے اٹھائے، تو عورت اپنے دل اور جسم پر حکومت کرنے دے گی۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں درندگی، بے ایمانی اور سفاکی عام ہے۔ ہم جس کی مدد کرتے ہیں وہی بری طرح ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم جسے تربیت پرواز دیتے ہیں وہ اڑتے ہوئے ہمیں ہی اپنے پنجوں میں جبت لیتے ہیں۔ ایسے میں بندہ خوشگمان کیسے رہ سکتا ہے؟
وقت کو پر نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک بھی جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔